अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सप्तैन। नाज़रीन, सानेहा मॉडल टाउन पर पैट के जो एतराज़ात थे उस पर नई JIT तो बना दी गई, लेकिन अब 27 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह को बुलाया गया, उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उसके बाद शहबाज शरीफ का मामला जो है अभी वो दरमियान में है, और ये भी मामला भी है कि वो आते भी हैं कि नहीं, क्या वो भी इसी तरह का जवाब दे देते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये नई JIT अगर इस तरह की तावीलें दी जाती रही तो फिर किस तरह से काम कर पाएगी। एट द सेम टाइम कि पेश ना होने का कह देने का हक क्या इनको है, और पेश ना होने की सूरत में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, इनको किस तरह से पाबंद किया जा सकता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इस नई JIT से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं पैट को, उन्हीं की दरख्वास्त पर ये नई JIT बनाई गई है। तो फिर ये JIT आगे प्रोसीड किस तरह से करेगी अगर शुरू में ही इस तरह की हिकअप्स आ जाएंगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने जो वादे किए थे पैट के साथ, क्या उनको पूरा कर पाएगी अपनी इस हुकूमत में? ये हमारा आज का सवाल होगा हमारे पहले सेगमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे जो मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल है, करप्शन के मुकदमात में फंसे हुए, ख्वाह वो आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर हो या शहबाज शरीफ साहब हो, सवाल एक ही है कि अब क्या होगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो शदीद अलील है ये कहा जा रहा है, और अब अल अजीज़िया में जो ज़मानत पर रिहाई के हवाले से जो प्ली ले जा रही है वो बीमारी को बताया जा रहा है, बीमारी की बिना पर रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि हमें याद है कि जब पिछला जो उनका मामला था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्ली ली थी वो ज़मानत पर जो रिहाई थी वो इस बुनियाद पर नहीं थी, बीमारी की बुनियाद पर नहीं थी। तो क्या वजह है कि क्या उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अब इस मामले में शायद उन्हें नज़र नहीं आती रिहाई, या मामला कुछ और है कि अब बीमारी की दलील दी जा रही है। हम दुआ गो है कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। हम यकीनन इस बात को दलील नहीं बनाना चाहते इस प्रोग्राम की या इस सेगमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि कानून क्या हर खास व आम के लिए एक ही होगा? यकीनन जो मियां नवाज शरीफ साहब को सहूलियात है इस वक्त सेहत के हवाले से, वो शायद किसी एक आम शख्स को तो अवेलेबल ना हो। तो फिर क्या ये बुनियाद बनाई जा सकती है कि सेहत की बुनियाद पर हर किसी को रिहाई मिल जाएगी? तो फिर तो बहुत से केसेस शायद खुल जाएंगे। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब और उनके हमशीरा ने नज़रसानी अपील दायर कर दी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के जाने के बाद, जैसे अभी आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू 92 पर चला था और उन्होंने कहा था कि अब उम्मीदें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। तो क्या उम्मीदें बहाल हो गई हैं? वो जो अंधे, गूंगे और बहरे जिनका कि उन्होंने जिक्र किया था, क्या अब उनके कान, ज़ुबान और आंखें मौजूद हैं जिनसे कि अब उनको ये उम्मीदें हैं कि उनका जो मामला है वो हल हो जाएगा? सबसे आखिर में हम बात करेंगे, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मातहत अदालतों की जो कारकर्दगी है उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। तो फिर हम सवाल यहाँ पर ये उठाएंगे कि सिस्टम को क्या रिविज़िट करने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि निचली अदालतों पर तवज्जो दी जाए? जैसा कि नाकिदीन पीछे कहते रहे कि शायद गुज़िश्ता चीफ जस्टिस साहब के दौर में ज़्यादा फोकस जो है पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स पे रहा, सुमोटोज़ पे रहा, और ये निचली अदालतें जो है ये बहुत इग्नोर भी हुई। तमाम तर वजूहात को हम एड्रेस ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, जैसा कि आसिफ सईद खोसा साहब कहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यकीनन अब ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये जल्दी होंगी, जैसा कि अभी हमें दिखाई भी दे रहा है किसी हद तक। एनीवेज, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। मेरे साथ मेरी बहुत ही पसंदीदा आसमा शिराजी साहिबा है। आपका बहुत शुक्रिया आसमा आने के लिए। कामरान खान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में, आप इनको देखते रहते हैं, अक्सर औकात आते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ देर के बाद बिस्मा अमजद जो हैं वो ज्वाइन करेंगी, बल्कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे। बिस्मा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि हम बात करें हालात वाक़यात जो रहे वो मुख्तलिफ औकात में टेलीविज़न स्क्रीन पर लोग देखते रहे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ये नई JIT बनी है और आप लोगों की अपील पर ये नई JIT बनी, तो आप लोग अभी इससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सानेहा मॉडल टाउन तारीख का एक बदतरीन साने है जिसमें रियासत ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें शहीद कर दिया। इस साने में मेरी मामा और मेरी पुप्पो भी शहीद हुए, इनके साथ 14 अफराद भी शहीद हुए। आज 4 साल गुजर जाने के बाद जब चीफ जस्टिस साहब
के हुक्म पर GIT की हमने जो अपील की, उन्होंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के, उन्होंने एक GIT की तश्कील दी कि जिसमें मुद्दई और जो सानहा मॉडल टाउन के मुतासरीन और जो इनके किरदार है वो शामिल होंगे। हम इस GIT से मुतासिर हैं, हम इस GIT पे मुतमईन हैं कि ये हमें GIT इंसाफ दिलाएगी। लेकिन यहाँ नुक्ता ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह और जिनको हम अपना कातिल कंसिडर करते हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जितने भी नामजद मुलजिम हैं, वो GIT में क्यों नहीं पेश हो रहे? क्योंकि वो ख़ुद कातिल है। वो इसलिए हीले बहाने करे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो GIT खुद बनाई थी, डॉक्टर बाकिर नकवी साहब की रिपोर्ट को भी हमने 2 महीने लगे थे कि हम वो पब्लिश नहीं थे करे, इतनी कानूनी कार्रवाइयों के बाद वो पब्लिश करवाए। इस वजह से ये GIT में पेश नहीं हो रहे क्योंकि इनको ख़तरा है कि कहीं ये सानहा मॉडल टाउन हमारे गले का फंदा ना बन जाए, और ये बनेगा क्योंकि ये कातिल थे। इन्होंने उस वक्त सानहा मॉडल टाउन में जो जुल्म और बर्बरियत की, और वो इस सब के कातिल और इस सब के ज़िम्मेदार हैं। मैं GIT के हवाले से ये कहूँगी कि इमरान खान साहब उस टाइम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अब मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप जब हुकूमत में इक़्तिदार में नहीं थे तो आप कहते थे कि मैं जब भी इक़्तिदार में आऊँगा सानहा मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा। तो इमरान खान साहब, ये वक्त आ गया है कि आप सानहा मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ दिलाएँ और उनके कातिलों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। सही। बिस्मा, हम ज़रा सुनवाना चाहते हैं, और आसमा पे मैं आपकी तरफ आऊँगी कि शहबाज शरीफ साहब जो है उस GIT और इस GIT के हवाले से क्या कहते रहे। अभी जो वाक़या सानेहा साहिवाल पेश आया था उस पर शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, फिर हम ज़रा कंपैरिजन करेंगे, ये ज़रा सुनिएगा। पुलिस के तसादम में 8 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई जिसने जुल्म किया है वो करारवा की सजा से नहीं बच सकेगा। शहबाज शरीफ के दौर में ये मुमकिन नहीं है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया। ये एक बदतरीन सफाकी हुई है। किस तरह माँ बाप को मार दिया गया। अब उनके सरों पर कौन दस्ते शफ़क़त रखेगा? सही। आसमा, आपने सुना, बहुत से सवालात हैं, लेकिन पहले ज़रा यहाँ से ही आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब इस सानहे के हवाले से जिस तरह से कहते हैं, तो क्या उनको बिस्मा का ख्याल नहीं आता? क्या उनको ये ख्याल नहीं आता कि वो जो मामला इससे पहले पेश आया उसको तो ज़रा करार वाकई सज़ा दिलवा देते ना, जो भी था? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एक बड़ी बेरहम सियासत है, और जब भी सियासत होती है तो ज़ाहिर है कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं। सब अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़ाहिर चीज़ें होती हैं, मगर सानहा मॉडल टाउन का इंसाफ अभी तक नहीं हुआ, होना चाहिए था। एक GIT बनी, उसने भी बहुत सारे उसकी तहकीकात सामने आई। उसके बाद आपने देखा कि ज़ाहिर है कि जो ख़ानदान है, ग्रीफ्ड ख़ानदान है, वो मुतमईन नहीं है, लिहाजा एक दूसरी GIT बनी है और उसकी तहकीकात भी अब जारी है। ये सानहा या इस तरह के सानहे जो भी हैं, वो मॉडल टाउन है, वो साहिवाल है, उसमें देखिए रोने वाले जो है वो बेबस लोग हैं, और वो आम लोग हैं जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो सिर्फ अपील कर सकते हैं, जो सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले। इंसाफ देना रियासत का काम है, रियासत जो कि माँ के जैसी होती है। अगर वाकई माँ के जैसी है तो बिस्मा की माँ का इंसाफ भी उसको मिलना चाहिए। और इसी तरह से जो मासूम बच्चे साहिवाल के अंदर जिनका कत्ल हुआ है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को जो है गोलियों का निशाना बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सानहा मॉडल टाउन के अंदर हुआ। बच्चों के सरों पर से उनके माँ बाप के साए जो है वो छीने गए, और उनके सामने ये सारा कुछ हुआ है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। इस पे दोनों जमातों को, भले वो PMLN हो या अब PTI है, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए। अभी बिस्मा ये बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तकारीर करते थे, अब तो कोई रुकावट नहीं है। अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं जो कि कादरी साहब के साथ खड़े थे, उनके पार्टनर हैं, और उस वक्त आए रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते थे, उनकी फरियाद सुनते थे, उनकी एहतजाज उनका देखते थे। अब उनको किसने रोका है? अब वो क्यों इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करवा रहे? जहाँ तक उनका किरदार है, आगे अब तो PTI की हुकूमत है, पहले तो चले उनकी हुकूमत थी, तो मामलात में अगर कोताही या कोई ताखीर या बाकिर नजफी रिपोर्ट का आम ना होना, वो सब कुछ समझ आता है। लेकिन इस वक्त क्या वजह है जिसकी वजह से इतना डिले आ रहा है? 27 दिन गुजर गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर राना सनाउल्लाह इनकार करे, कल शहबाज शरीफ भी इनकार कर देंगे, तो फिर तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं।
جی بالکل ظاہر ہے کہ یہ پرسو کرنا ہے اس کے اوپر نا. اب جیسے قادری صاحب ہیں تو وہ ایک خود ایک پولیٹیکل فورس بھی ہیں, وہ اگر اب اپنے سیاسی کزن کو جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو یہ پرسو کریں, ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے, تو کم از کم 4 سال کے بعد آج وہ وقت ہے. اور پی ٹی آئی کے اقتدار کے لیے ان 14 لوگوں کا خون بھی ان کا شامل ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو 14 شہید ہوئے تھے, مارے گئے تھے, قتل ہوئے تھے, بے گناہ قتل ہوئے تھے, آخر ان کا بھی اس کے اوپر بھی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کافی عرصہ 4 سال تقریباً جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے. تو اب تو وہ وقت ہے جب ان کو انصاف ان کے کہے بغیر بسما کو اور ان کے جو خاندان ہے ان کو ملنا چاہیے. جو 14 لوگ مرے, ان کے قتل ہوئے, شہید ہوئے, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھیے یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا, ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کو ہمیں ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. بالکل جیسے ابھی بسما نے خود ہی کہا کہ ریاست انصاف کرے, جیسے ساہیوال کے اندر ہے, مارنے والے بھی پولیس والے ہیں, سی ٹی ڈی والے ہیں, کس کے احکامات ہوئے, کیوں احکامات ہوئے. ابھی ہمیں سانحے چاہیے ہوتے ہیں, ہم صرف سانحوں کا اور حادثوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سانحہ ہو جائے تو ہم پچھلے سارے سانحوں کے اوپر بات کریں. And this is true and it's very sad. You're right, آسما شیرازی صاحبہ, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ملک میں بڑے عرصے سے ہم یہی ہوتا دیکھ رہے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں. فاروق صاحب, پہلے تو بات وہی کہ اب تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, ابھی آسما صاحبہ نے کہا ان کے جو سیاسی کزن ہیں وہ ہیں, تو پھر تو معاملات بڑی تیزی سے آگے کو جانے چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ یہ جو جواز دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں اس جے آئی ٹی کی, پھر تو بیکار ہوئی ہے جے آئی ٹی. اس جے آئی ٹی کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب والی جو آپ نے بات کی, میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ کوئی صرف پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب گئے تھے پٹیشن لے کے, اور وہاں پہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کے وقت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جے آئی ٹی ہوگی, اور وہ جے آئی ٹی جو کہ ایک نیوٹرل ہوگی. کس حوالے سے؟ اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں یہ پنجاب پولیس کے نہیں ہیں, یہ اس کا آئی جے انسپیکٹر جنرل موٹر ویز ہیں, پہلے وہ سندھ میں تھے. اس کے علاوہ ایک آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اور ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں فرام گلگت بلتستان. تو ان لوگوں کا اس لحاظ حوالے سے پنجاب پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی وہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ پنجاب پولیس کے لوگ نہ ہوں, کہ جو کہ معاملات کو انفلوئنس نہ کر سکیں جس طرح پہلے ہوتا رہا. تو لہذا رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر پہلی مرتبہ جی آئی ٹی کے کال پہ وہ نہیں گئے ہیں, اور اگر نیکسٹ ٹائم نہیں آتے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ جی آئی ٹی کے پاس وہ پاور ہے نہیں, لیکن اصولاً پھر جی آئی ٹی کو ان کے ریسٹ وارنٹ جو ہے جو بھی قانونی طریقہ ان کو کرنا پڑے گا, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ اپوائنٹڈ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوں. ایک تو یہ بات. لیکن دوسرا دیکھیں, دیر از نو کمپیریزن بٹوین سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ, پنجاب گورنمنٹ کا ایک اسپانسرڈ, پلانڈ, ویل ایکسیکیوٹیڈ آپریشن تھا, جس میں بھرپور پولیس فورس جو ہے وہ اس کا ایکشن ہوا. اس میں لا منسٹر, پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے, چیف منسٹر کے, اور آئی جی پولیس 16 جون کو ان کی میٹنگ ہوئی تھی. 17 کو ایکشن ہوا, منہاج القرآن پہ ایکچولی حملہ کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو یہ بالکل گورنمنٹ آف پنجاب انوالو تھی. یہاں پہ سی ٹی ڈی کے لوگ تھے. میری نظر میں ٹھیک ہے جی آئی ٹی بن گئی, لوگ پکڑے بھی گئے, ایف آئی آر بھی ہو گئی, لیکن یہاں پہ انڈیویجول ایکشن تھا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لا منسٹر. دونوں معاملات جو ہیں نا, دونوں معاملات بریگیڈیئر صاحب دونوں ہی اپنی جگہ پہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں, اور انہیں جس طرح سے ابھی تک ایڈریس اس معاملے کو بھی اور اس معاملے کو بھی ٹھیک سے نہیں کیا گیا, ہینڈل نہیں کیا گیا. صرف فرق یہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سانحہ ساہیوال کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تاکہ یہ ابھی بھی لوگ جو ہیں جو جے آئی ٹی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کے ہیں, تو وہ معاملہ کور اپ کی طرح جا سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ کیوں معاملات لیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہماری آنریبل عدلیہ ہائی کورٹ لیول پہ, سپریم کورٹ نے, یا ریاست کے اوور آل ریاست کی میں بات کرتا ہوں, جو امپورٹنس دینی چاہیے تھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی میں کچھ ان کی درخواست پہ نئی جے آئی ٹی تو میگی سے بنائی گئی. کامران سے ذرا پوچھ لیتے ہیں, ایک میرا پوائنٹ سن لیں, ایک پوائنٹ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آنریبل سپریم
सुप्रीम कोर्ट ने को चाहिए था कि इस पे अपना मॉनिटरिंग करते कि जनाब जीआईटी को अच्छा, आप कहते हैं जी इस पर मॉनिटरिंग जज बिठा देना चाहिए था। टाइमलाइन होना चाहिए था ठीक कि है, बिजली साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुझे कामरान खान की तरफ जाने दीजिए। कामरान खान बताइएगा कि इस वक्त ये तो मामला अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि अगर आप समझते हैं आप कसूरवार नहीं है तो आप पेश हो जाइए, क्या मसला है? राना सनाउल्लाह साहब नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ साहब भी डेफिनेटली नहीं जाएंगे, और फिर दूसरी बात ये कि मामला फिर आगे बढ़ेगा कैसे? सवाल यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नई जेआईटी बना दी गई, जो उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई वो पूरी हो गई, लेकिन काम तो वहीं का वहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये इतना आसान नहीं है कि राना सनाउल्लाह को कोई जेआईटी समन करे और वो उसमें जाने से इनकार कर दें, या जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उनको बुलाया जाए और वो इनकार कर दें। ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बनी है, कानून के तहत ये जेआईटी बनी है, और उस कानून की वायलेशन में अदम ताउन पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये भी ध्यान में रखें कि चूँकि ये जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बनी है, पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी मौजूदा पंजाब हुकूमत ने कि हम जेआईटी बना रहे हैं फौरी तौर पे नई, और इसलिए केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो ये केस सुन रहे थे उन्होंने ये कहा था कि अगर ये मामला दोबारा हम समझेंगे, दोबारा अगर ये समझ जाएगा कोई फरीक के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो ये फिर दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। एक बात और वो ये कि देखिए ये अब 4.5 साल का अरसा गुजरने के बाद इसके ऊपर एक जेआईटी पहले बन चुकी है, इस पे जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट आ चुकी है, अगरचे वो पब्लिक नहीं हुई लेकिन सब जानते हैं, मैं आप मीडिया पे हम सब ने इन पे उसके जो कंटेंट थे उसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ इसमें किन किन लोगों के नाम थे। लेकिन अब देखिए 4.5 साल के बाद जब हम अगर दोबारा उसी एक ऐसे इंसिडेंट को दोबारा उसकी तहकीकात शुरू करेंगे तो बहुत सी एविडेंस जो है, क्राइम सीन ख़त्म हो जाता है, एविडेंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, गवाह जो हैं वो मुकर जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती नज़र नहीं आती। लेकिन इसको अगर आप महरीन इसको कंपेयर कर रही हैं, कामरान आपको लगता है कि मजीद एम्पावर करना चाहिए था इस जेआईटी को? शायद नहीं किया गया उतना एम्पावर कि राना सनाउल्लाह इनकार भी कर देते, तब भी बात वहीं की वहीं, 3-4 दिन तो गुजर गए इस बात को भी ना। नहीं, वो मामला आगे आएगा। देखिए वो मामला आगे आएगा। जेआईटी की रिपोर्ट, जेआईटी ने कोई फैसला नहीं कर देना है, जेआईटी ने सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखेंगे कि जनाब कौन आया कौन नहीं आया, अगर किसी के हाथ साफ थे, दामन पाक था, तो उसको आना चाहिए था और अपना एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। तो ये जेआईटी जब अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद वो किसी अदालत में पेश होगी तो वहां पर फिर ये मामला जो है आएगा और आपको फिर कटहरे में आना पड़ेगा, मुल्जिमों के कटहरे में आना पड़ेगा कि क्यों आप तहकीकात से भागे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इसको साना साहिवाल से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा, अभी जो आपने शहबाज शरीफ साहब का क्लिप दिखाया ना, मेरी ख्वाहिश थी कि वो पूरा क्लिप अगर दिखाते जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी उस वक्त जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह थे तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत का क्या स्टैंड था कि इन दोनों को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ ने कहा था कि अब इस मामले पर भी यही स्टैंड होना चाहिए कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर कानून जो हैं पंजाब के, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये शहबाज शरीफ ने आपने कहा था। और वो इसलिए देखें बजानिब हैं कि अभी भी ये जो सानिया साहिवाल का मामला है इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी, अगरचे हुकूमत ये कह रही है कि इंसाफ हो रहा है, कमीशन के हवाले से जो कहा गया है, नजर भी आना चाहिए, कि बिल्कुल इस मामले को उसी तरह से देखा जाएगा, लेकिन अभी जरा तहकीकात थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। बिस्मा, आप ये बताएं कि इस वक्त ये मामला जो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक जो हमारी इत्तलात है, जेआईटी के पास सिर्फ पैट के रहनुमा है वो ही पेश हुए हैं। जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर भी गुफ्तगू होती होगी, आपके वकील भी आपसे कुछ गुफ्तगू करते होंगे, तो किस तरह का एक तासुर पाया जा रहा है इस जेआईटी के हवाले से? आप लोग इस पर एक तो मुतमईन तो हैं, लेकिन आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, अगर कुछ आप इस फोरम पे कहना चाहें? जी, यही मैं कहना चाहूँगी कि जेआईटी जो बनी है ये हमने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की है जिस पे हमारी जेआईटी बनी है, लेकिन यहाँ ये मेजर पॉइंट यहाँ ये आ रहा है कि इस जेआईटी की साफ़ और शफाफ तहकीकात हो जाए। जैसे अब पहले बात हुई कि जेआईटी जो पिछली बाकर नजफी की बनी थी उसमें सिर्फ हुकूमत के और जो मुलजिम थे वो ही शामिल थे, लेकिन इसमें एक साफ़ शफाफ तहकीकात हो रही हैं जिसमें जो साना मॉडल टाउन के मकतूलीन भी शामिल थे और शामिल हों वो भी अपनी गवाहियाँ
گواہیاں پیش کریں اور وہاں سے جو ملزم ہے وہ بھی اپنی گواہی پیش کرے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے صاف ہیں, ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں, تو پھر یہ جے میں کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ آگے آئیں نا, اس لیے نہیں پیش ہو رہے کیونکہ یہ خود قاتل ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب اور قانونی جو بھی پروسیس ہے ان کو ایک صاف اور شفاف طریقے سے اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اور جو بھی جی اچھا بسمہ, آپ کو کیا فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ جو جتنی ایک ہماری معلومات ہے, جب جو پہلے جے آئی ٹی تھی اس کے سامنے جو گواہان تھے وہ پیش ہونے سے تھوڑا گھبراتے تھے, تو یہاں پہ وہ کمفرٹ لیول تو ہے نا, ان کو اعتماد ہے اور انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, اس لیے وہ گواہان جو پہلے شاید نہ پیش ہو پائے وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ سب باری باری آئیں گے اور معاملات جو ہیں اور زیادہ آگے کی طرف جا پائیں گے. آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے؟ اتنا اطمینان ہے جے آئی ٹی کے اوپر, کانفیڈنس ہے؟ جی اس بات پہ اطمینان ہے کافی کہ کیونکہ ظلم کب تک, ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ظالموں کی اور جابروں کی اور قتل کرنے والوں کی گرفت ہوگی, اور انشاءاللہ اس جے آئی ٹی پہ اتنا اعتماد ہے کہ یہ صاف تحقیقات کرے جس سے ملزم جو ہیں اور جو مجرم ہے وہ کافر کردار تک پہنچ سکے. دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جے آئی ٹی کو میں کل پڑھا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور یہاں پہ معاملہ پھر جو ہے لٹک جاتا ہے, تو دیکھیں پاکستان کے عوام پھر یہ سمجھیں گے کہ جس طرح ماضی میں 3-4 سال لگ گئے یہ ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ ریلیز کرانے کے لیے, پتہ نہیں کتنا ایفرٹ لگا. لیکن آصف سعید کھوسہ صاحب کے آنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں, اور جس طرح سوچ کے ہی کہنے پر یہ نئی جے آئی ٹی بنی ہے تو یقیناً معاملات آگے بڑھیں گے. بسمہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں موجود تھی, اور بسمہ کو سن کے مجھے احساس ہوا کہ وقت اور حالات جو ہے انسان کو کتنا ایک مضبوط کر دیتے ہیں, کہ اس بچی نے ابھی جس طرح سے بات کی ہے اور جس طرح سے اپنے پورے کیس کو سمجھایا ہے اور جتنا گہرائی میں وہ اس کو سمجھ رہی ہے, تو ہم یقین امید رکھتے ہیں کہ جب اتنی کمٹمنٹ ہے اپنے اس کیس کے ساتھ تمام لوگوں کی, بسمہ کی اور جو دیگر متاثرین ہیں, تو یقیناً یہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا. مجھے بریک لینی ہے یہاں پہ, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بات کریں گے, کچھ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے اور اسی حوالے سے میڈیکل بورڈ بھی بنایا گیا اور ایک اور بورڈ بنانے کا بھی کہا گیا ہے, اور اسی بنیاد پر ضمانت پر رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے میاں نواز شریف کی جانب سے. ہمارے ساتھ اس وقت سیگمنٹ میں عارف چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور عارف چودھری صاحب آپ ہی کی طرف آتے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو یہ جو بیماری بنیاد پر ضمانت پر رہائی کا جو کہا گیا ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, دو باتیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ کیا بیماری ان کی اتنی سنگین نوعیت کی ہے کہ جس پر انہیں ضمانت پر رہائی مل جائے, اور نمبر دو یہ کہ پھر خیال آتا ہے جو اس سے پہلے کیس تھا اس کے اوپر تو ان کو جو انہوں نے ضمانت پر رہائی کی جو اگر بات کی جا رہی تھی وہ علالت نہیں تھی, جبکہ بیمار تو وہ تب بھی تھے, تو پھر ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات جو ہے آپ نے دوسری جو بات کی اس کا جواب میں پہلے دوں گا, کیونکہ جو پہلا کیس جس میں ضمانت انہیں ملی تھی اس میں سپریم کورٹ نے وہ ساری آبزرویشن جو تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. یعنی جو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ اس کی وجہ سے تشکیل دیا تھا اور ہر جگہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب کوئی کیس نہیں تھا, اور وہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی پراسیکیوشن, اور نتیجتاً جناب کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اور ہمیں بیل دے دی. یعنی بیل کو اس انداز میں لیا جا رہا تھا جیسے باقاعدہ ان کی کوئی بریت ہو گئی ہے. اسے سپریم کورٹ نے جب اس کا نوٹس لیا تو اس میں انہوں نے اپیل میں گئی, وہاں اعتراض اٹھا, اور اس کے بعد پہلے جو سوالات انہوں نے 17 تیار کیے تھے وہ 17 کے 17 سوالات کی ضرورت اس لیے دوسری پیشی پہ نہ رہی چونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں موجود تھے, اور چونکہ وہاں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کو بیل دے دی جائے تو بیل کی کینسلیشن جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسا سرکمسٹانس کہ جس میں کوئی شخص اس بیل کو مس یوز کر رہا ہو اس کنسیشن کو. تو چونکہ آلریڈی وہ جیل میں تھے تو اس لیے کنسیشن کو مس یوز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا.
اس لیے یہ بھی ایک سرکمسٹانس تھا, یہ بھی ایک گراؤنڈ تھی جو ان کے حق میں استعمال ہوئی, جس وجہ سے ان کی جو بیل جو کا گرانٹ کا جو آرڈر تھا وہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا, اسے یعنی ختم نہیں کیا. تو دوسری بات جو ہے کہ اس وقت انہوں نے آلریڈی کیس ان کا وہی ہے, اور انہوں نے آلریڈی کیس میں جو بیل اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس کے درمیان میں انہوں نے یہ نئی ایک اپلیکیشن دے دی ہے. اس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے کہ اگر واقعی ثابت ہو جائے کہ جیل کے اندر ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو انہیں بیل مل سکتی ہے. لیکن یہ بیماری جس کو آپ جو انہیں لاحق ہے وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا جیل کے اندر علاج نہ ہو سکے, کیونکہ اب تک رواج یہ رہا ہے کہ اگر جیل کے اندر کسی چیز کا علاج نہیں ہے تو اسپتال کے اندر داخل کر کے وہاں بھی اسے پی آئی سی میں داخل کر کے, ایسے کیسز میاں منظور وٹو کا کیس موجود ہے اور بہت سارے کیسز موجود ہیں کہ اسے سب جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کا علاج جو ہے وہ وہی ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو علاج کی بنیاد پر, رات ایک پروگرام میں سن رہا تھا, میرے ساتھ وہ پرویز رشید صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ان کا تو علاج صرف اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے جس نے ان کا پہلے آلریڈی انہیں آپریٹ کیا ہے. یہ لاجک تو کسی جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کا علاج جو ہے وہ آپ کے بیرون ملک ڈاکٹر سے چونکہ ممکن ہے. اور چونکہ عارش وادی صاحب اس کی ذرا ڈیٹیلز ہم لیں گے بلکہ کامران سے بھی, لیکن پہلے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ قانونی نقطہ نظر کیا ہے, کیونکہ اگر کسی بیسس پر ان کو گرانٹ کی جاتی ہے بیل تو ایٹ دا سیم ٹائم پھر اس طرح کی بیماری تو جو دیگر ہائی پروفائل کیسز کی چلے بات کر لیتے ہیں, عام لوگوں کی تو کیا بات کرنی ہے, ان بیچاروں کو تو کوئی حقوق ہی نہیں حاصل ہوتے. تو وہ جو جتنے بھی خاص اشخاص اس وقت جیل میں موجود ہیں پھر باری باری سب بیمار ہوں گے, اور ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج ہے. میں خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری پہ کوئی طنز نہیں کر رہی, لیکن میں بیل کا گرانٹ کرنا اور پھر وہ دوسروں کے لیے راہوں کا کھل جانا, میں اس کی بات کر رہی ہوں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر اس میں اس بنیاد پر یعنی میڈیکل کی جو ریزن ہے, کیونکہ میڈیکل کی ریزنز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, بعض اوقات بڑی پریکیریس کنڈیشن ہوتی ہے اور ایسی صورت ہوتی ہے کہ جیل میں علاج نہیں ہو سکتا, اس میں بیل گرانٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات ہے یہ معمول کی بات ہے, اور اس کو اگر گراؤنڈ بنا کر بیل دے دی جائے تو آپ کو یقیناً علم ہوگا, اور ناظرین بھی شیئر کریں گے, میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے وائٹ کالر کرائم میں آتے ہیں بہت ٹھیک ہوتے ہیں, جو ہی جیل میں جاتے ہیں فوری طور پر انہیں دل کا عارضہ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر بیل کا گرانٹ ہونا یعنی بہت ہی حساس طریقے سے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا, بڑی باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. حسمہ, جو ہماری اطلاعات ہیں نا ان کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی حالت کافی خراب ہے, دل بھی بڑا ہو گیا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گردوں کی جو بیماری ہے وہ بھی کوئی آخری سٹیج پر خدا نخواستہ پہنچ چکی ہے, کچھ اس طرح کی سچویشن جس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بیل کی وجہ تو وہ بنتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں پھر وہ بھی اس کے امیدوار ہوں گے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سچویشن اصل جو ہے کچھ آپ بھی واقف ہے تو بتائیے گا ضرور. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو وہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں, ان کو جو سزا ملی وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ ابھی تک تو بھگت رہے ہیں, بیمار بھی وہ ہیں, یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. آج ہی بلکہ میری کچھ اور ذرائع سے بھی بات ہوئی جو وہاں پہ جیل کے اندر ہیں, سمجھیے آپ کافی قریبی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے, اور آج بھی وہاں پہ ایک پورا بورڈ جو ہے وہ گیا ہے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے, اور ان کی عمر اور ان کی جو بیماری ہے اس کی پیش نظر ضمانت بھی ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال اس سے پہلے بھی جتنے بھی کیسز رہے ہیں, میں اب کی بات نہیں کر رہی کہ کہیں یہ سمجھا جائے کہ شاید میں کوئی عدالتوں کے خلاف بات کر رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے جب وہ پہلے گئے تھے اور مختلف کیسز تھے یا مختلف سیاستدانوں کے اوپر جو کیسز رہے, ان کو جب بھی بریت ملی ہے تو یہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیاسی کیسز ہوئے ہیں اور رہے ہیں, ایک پوری تاریخ پڑی ہے. پھر جب آپ نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات کرتے ہیں جو کہ جیل میں آلریڈی اپنی سزا بھگت رہے ہیں اور ایک قانونی طریقے سے وہ عدالت کے پاس آئیں گے اور دیکھیں واپس آئے, انہوں نے فیس جس پہ بھی الزام ہوگا وہ اپنی پلی کرے گا. ایگزیکٹلی.
ایگزیکٹلی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور بیمار شخص بھی یہاں سے پاکستان سے روانہ ہوا تھا یہ کہہ کے کہ اس کی کمر میں درد ہے بات کر رہے ہیں اور وہ آج تک واپس نہیں آیا. اس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے, اس کا وہ واپس نہیں آئے وہ واپس, اور نہ ہی کوئی ان کو لا سکا ہے, نہ ہی ان کو کمپیریزن اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن کے کیسز ختم ہونے چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن کے اوپر جو انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن سزا پھر ملنی چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آؤٹ آف دا کورٹ کچھ جو چیزیں ہیں یا رابطے ہیں یا جو ڈیلز ہیں وہ ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر عدالتوں کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے جو سلیکٹیو جسٹس بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تمام جو لوگ ہیں جو کہ آئین کے تحت جن کے اوپر مقدمات ہیں ان کو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہونا چاہیے. جب تک یہ رہے گا یہ ایک پاکستان کے نظام کے اوپر ایک سوال جو ہے اٹھتا رہے گا. اور عارف چودھری صاحب سے نے بہت خوب کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ ہم اکثر ان کو پروگرامز میں بلاتے ہیں تو ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ضرور انصاف کریں. انصاف ہونا نہیں, انصاف ہوتے دکھائی دینا چاہیے, لیکن یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالتیں پیچھے ہٹ گئی اور فیصلے کہیں اور ہو گئے. یہ تاثر اگر جائے گا تو نظام کے اوپر بھی بات ہوگی, افراد کے اوپر بھی بات ہوگی, شخصیات کے اوپر بھی بات ہوگی, اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اٹھے گا. کیونکہ قانون میرے آپ کے اور عام لوگوں کے لیے, جو معصوم لوگ ہیں, جو بے گناہ لوگ ہیں, ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. صحیح. اچھا کامران, آپ کے ذرائع بھی کچھ اسی طرح کی باتیں بتا رہے ہیں جس طرح آسما نے بتایا, اور میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے اور ان کی جو اس وقت خیال رکھا جا رہا ہے یا جس طرح ان کو دیکھا جا رہا ہے اس پہ جو تحفظات ہیں شہباز شریف صاحب کے یا مریم نواز کے. ابھی 25 تاریخ کو کہا گیا تھا کہ ایک 6 رکنی بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا جو ان کو وزٹ کرے گا, ان کی بیماری کے حوالے سے مکمل جو ہے اسے دیکھا جائے گا, تو وہ بھی ابھی تک نہیں بنا. تو پھر ان کے تحفظات تو ٹھیک ہی ہے نا کہ شاید اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کی جا رہی. کچھ آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے نواز شریف صاحب اپنی 60s میں ہیں اس وقت وہ, اور اس ایج میں ایک ہر آدمی جو ہے وہ اس قسم کی بیماریوں میں ضرور اس کو وہ ہوتا ہے, لیٹ 60s میں بالکل. تو وہ ایک تو یہ چیز ہے. اس سے پہلے بھی ان کو عارضہ قلب جو ہے وہ حائل رہا ہے, وہ اس کا شکار رہے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باہر سے ہی ہوتی رہی ہے. آج بھی اگر آپ آج کی مثال دیکھیں, ریسنٹ مثال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما حنیف عباسی, وہ بھی آج وہ جیل میں ہیں, عمر قید بھگت رہے ہیں. ان کو بھی اسی عارضہ قلب میں ان کی اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی, اور راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ, جی ہاں ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, اور ان کے RIC میں ایک وارڈ کو جو ہے سب جیل جو ہے وہ مقرر. تو دیکھیں یہ عدالتیں ضرور ریلیف دیتی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں یہ جو اپنا عارف چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی نا کہ یہ جاتے ہیں اور وہ جا کے یہ بڑے آدمی جو ہے نا, بڑے لوگ کرپشن کے الزام میں جب پکڑے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جا کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو عارف چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بعض صورتوں میں مشورے بھی وکیل ہی دیتے ہیں. چلیے ٹھیک, میں نے عارف چودھری صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے اور آسما آپ سے بھی اس موضوع پہ بات, لیکن چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے آصف علی زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ, ان کی جانب سے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے. عارف چودھری صاحب, آپ تھوڑا اگر ایکسپلین کر پائیں اس اپیل پہ جو رکھے گئے ہیں پوائنٹس, ذرا ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو جس طرح انہوں نے کہا کہ JIT ہمارے خلاف براہ راست شواہد تلاش نہیں کر سکی. پھر یہ بھی ہے کہ یہ رپورٹ مفروضات, شکوک و شبہات پر مبنی تھی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ JIT نے بھی مزید تفتیش کا کہا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پہلے جو عدالت عظمیٰ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا جو نام JIT سے نکالنے کے زبانی حکم دیے تھے وہ فیصلے میں نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنا, یہ بھی ایک سیاسی انتقام کا ہی شاخصانہ ہے. ذرا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ جو نظر ثانی اپیل ہے یہ کتنی ایک آپ کو اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے اور اس بنیاد پر کتنا ایک ان کو ریلیف ملتا دکھائی دیتا ہے؟ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آرٹیکل 184(3) جس کے ماتحت یہ آرڈرز پاس ہوئے ہیں, یہ کارروائی ہوئی ہے, اس میں ابھی تک اپیل کا کوئی حق نہیں ہے. صرف ریویو جو ہے
ریویو سوائے ایک دو کیسز کے جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں غیر معمولی کیسز ہوئے، ادروائز ریویو جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی آپ کو اینی ایرر، پیٹنٹ ایرر آف لا فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکٹ، اگر کوئی ایسی غلطی ہو تو اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر نتائج جو ہیں وہ بھی علیحدہ طور پر اخذ کرے اور پہلے سے بالکل یعنی مفرق کرے۔ یہ ایک تو بات سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس کا مطلب کوئی ثاقب نثار یا سردار کھوسا صاحب نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس کا مطلب چیف جسٹس ہوتا ہے اور وہ عدالت ہوتی ہے۔ تو عدالت جو ہے اس کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ایک عدالت کرتی ہے، اس کو اسی طرح اگر ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اس ریویو پٹیشن کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے جس طرح اب موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں اس ریویو پٹیشن کو دیکھا جائے گا۔ اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر کراچی میں یہ کیس چلا جاتا ہے جیسے پہلے آپ کے پینلسٹ ذکر کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد معاملہ گیا تو یہ باقی جو باتیں زبانی کہنے والی ہوتی ہے، آج زبانی کہنے والی باتیں اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ معاملہ وہی ہوگا جو عدالت نے اس کیس میں آرڈر میں لکھا ہے، اور نہ تو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز جو ہیں ان کو اس انداز میں ریویو کیا جا سکتا ہے چونکہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز جو ہیں وہ فائنل نہیں ہے، اور کسی بھی فائنل آرڈر کے خلاف اپیل فائل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ یعنی جے آئی ٹی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو انہوں نے کوئی تسلیم نہیں کیا کہ یہ نیب کے حوالے ہے اور نیب جو ہے وہ مزید اس نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تو آپ کو کل بالکل مختصر سے تجزیہ اس پہ چاہیے اگر آپ کچھ کہہ دیں لیکن بہت جلدی سے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور لیجسلیشن پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی نے کرنی ہے، حکومت نے کرنی ہے۔ وہ کچھ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ریفارمز کریں۔ حکومت عدلیہ اور انتظامیہ مل کے ہی کچھ کر سکتی ہے، تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا۔ چلے ٹھیک، کامران یور کامنٹس۔ میرین صرف ایک بات جی جی میرین صرف یہ جو دیکھیں چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ جی 19 لاکھ مقدمات ہیں اور 3000 جج اس کو قطعی طور پر اس بیک لاگ کو نہیں نمٹا سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے یہاں پر کہ ہم ججوں کی تعداد بڑھا دیں، تھانے بڑھا دیں، عدالتیں بڑھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سوشل جسٹس نہیں ہے، معاشرے میں انصاف نہیں ہے، لانگ ٹرم پالیسی کے تحت۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گی، انشاءاللہ آپ سے کل پہ ملاقات ہوگی۔ مجھے میرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔